اب قرآن میں 3 لفظ ہیں کہ شیطان اپنا سسٹم کیسے بناتا ہے. پہلا لفظ ہے حمزات، دوسرا لفظ ہے نفخات، تیسرا لفظ ہے نفسات سے 3 نقطے والی. حمزات، نفخات، نفسات. یہ سسٹم کو 3 پلر دیتا ہے. اس کے ذریعے شیطان سسٹم کریٹ کرتا ہے اور ہمیں براءت کرنی ہے اس سسٹم سے. جب تک تم شیطان شناس نہ بنو گے تب تک شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اہل بیت نے کمپلیٹ سکھایا کہ اے جوان، اے بزرگ، اگر اس بچے کو اس معاشرے میں بڑا کرنا ہے تو تجھے شیطان کے حربوں کو سمجھنا ہے. اگر تو تولا اور تبرہ کا ماننے والا ہے تجھے کمپلیٹ براءت کرنی اس سسٹم سے جو سسٹم تیرے بچوں کو تباہ و برباد کر دے گا. حمزات یعنی شیطان پہلے جنگ کرتا ہے. یہ 3 حربیں ہیں شیطان کے، 3 ہتھیار ہیں اللہ کے سسٹم سے لڑنے کے لیے، کیونکہ اس نے قسم کھائی ہے لاغوینہم فبعزتک لاغوینہم اجمعین. اے خدا مجھے تیری عزت کی قسم ہے. شیطان کا نام تھا عزازیل، یعنی وہ بندہ جو اللہ کا عزیز تھا. کیونکہ اللہ کا عزیز تھا اس نے اس کی عزت کی قسم کھائی کہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے، گمراہ کروں گا میں سب کو، بھٹکاؤں گا ان کو تیرے راستے سے، شرک جلی میں ان کو لاؤں گا. میں اگر یہ کہوں گا کہ میری عبادت کرو یہ نہیں کریں گے، لیکن میں ان کے عمل کو اپنی عبادت میں شامل کر لوں گا، یہ کریں گے وہی جو میں چاہوں گا. تو فرمایا پہلی جنگ یہ کرتا ہے، یہ اللہ کے خلیفت اللہ کو، اللہ کے بھیجے ہوئوں کو، ولی اللہ کو یہ تحقیر کرتا ہے. یہ اس کی ایسا کام کرتا ہے کہ معاشرے میں وہ ذلیل بنے. یہ علماء کی تحقیر کرواتا ہے، یہ ان کو گالیاں دلواتا ہے، یہ معاشرے میں ان کے اسٹیٹس اور ان کی ویلیو کو گرا دیتا ہے. کیونکہ اگر یہ تحقیر ان کے وجود میں آ گئی تو لوگ علماء کی طرف نہیں، جب علماء کی طرف نہیں جائیں گے لوگوں کی زندگی کے رول ماڈلز اور ہوں گے. آج کیا دیکھ رہے ہو شیعت کے اندر یا آؤٹ آف شیعہ کیا کیا جا رہا ہے؟ علماء کی تحقیر، مراجع کو گالیاں. اور یہ سلسلہ اور یہ کام اگر کوئی آج کر رہا ہے اسے سمجھنا چاہیے تو علی کے سسٹم میں نہیں رہ رہا، تو امیر شام کے سسٹم میں رہ رہا ہے. یہ گالی دینے کا وتیرہ کہ رہبر معظم سے لے کر آغا سیستہ ہے، ہر مرجع کو یہ لوگ گالیاں دے رہے اور کہہ رہے علی کے ماننے والے. یہ کیسی تبرہ ہے تمہاری؟ تم اسی سسٹم میں بڑھنے والے اور پلنے والے ہو اور انہی کے ایجنٹ ہو. ایک میرے مولا کی زندگی کا ایک لمحہ دکھاؤ جب علی نے کسی کو گالی دی ہو. پہلا کام کرتا ہے حمزات. یہ شیاطین کی فوج ہیں جو کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں. یہ شرک جلی میں مبتلا ہیں جن کو پتہ ہی نہیں. یہ تتبع شیطان کی منزل پر ہیں، یہ عبادت شیطان میں گمراہ ہو رہے ہیں، لیکن جن کو پتہ نہیں کہ ہم زندگی میں کر رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں. ترما یہ پہلا کام جو شیطان حمزات، یہ اللہ کے ولیوں کو بدنام کرتا ہے. رسول خدا پر بہتان، علی پر بہتان، جناب یوسف پر دیکھیں بہتان، ہر نبی پر بہتان، بہتان ولیوں پر، علماء پر. یہاں تک کہ آپ کے پاس اب ڈیپ میں نہیں جاؤں گا، مختلف لوگ نظریات کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی قیادتوں کو تباہ کر دیا گیا بہتان لگا لگا کر. کیوں پاکستان میں شیعت کا یہ حال ہے؟ ڈفرنٹ لیڈرشپس میں ہم بٹ گئے. جوان آج پریشان ہے، مجھ سمیت غم. جائیں تو کہاں جائیں بھائی؟ کوئی سمجھانے والا نہیں، کوئی بتانے والا نہیں. اس بھیڑ بکریوں کی طرح قوم کو آزاد چھوڑ دیا، جہاں جاؤ جہاں جا کر بیٹھ جاؤ، جہاں دل کرے چارہ کھاؤ. وہی حمزات والا کام کیا پاکستان میں، اپنوں نے کام کیا، اس قوم کو ذلتوں میں گرفتار کر دیا جہاں پر حمزات. یہی کام ایران میں کرنا چاہا تھا جب احمدی نژاد کی حکومت تھی. رہبر معظم کے اوپر الزامات لگائے گئے. بی بی سی آپ کھولیں گے تو آپ کو کہا کہ رہبر آپ بی بی سی کی رپورٹ پڑھیں نا، یہ پورے شیطان کا سسٹم ہے. آپ دیکھیں یہ شیطان کرتا کیا ہے. ایک سیاستدان دوسرے سیاستدان کو خراب کرنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ کیریکٹر کو خراب کیا جاتا ہے، ایسوسیشن کی جاتی ہے. بی بی سی نے ایک رپورٹ بنائی سید علی خامنئی پر کہ سید علی خامنئی جو پیپ ہے نا، ایک سگریٹ آدمی پیتا ہے پیپ میں ڈال کے، کہ ان کا پیپ جو ہے وہ صرف وہی $50,000 کا ہے. جہاں وہ رہتے ہیں ان کے نیچے ایک بہت بڑا سمجھیں بڑا گھر ہے اور وہاں پر ان کے کوئی 8-10 گھوڑے ہیں. ان کے کپڑے اتنے مہنگے ہیں، ان کے گھوڑے اتنے مہنگے ہیں. فیک نظام کریٹ کرتا ہے تاکہ لوگوں میں اس کی رغبت اور محبت کو ختم کرے. تو صرف تاریخ کو پڑھ نہیں. میرے پاس آج وہ حوالہ نہیں، کل کی مجلس میں دینا تھا. لکھنے والا انگریز ہے،
کہتے اگر یورپ کے لوگوں کو، مغرب کے لوگوں کو پتا چلے نا امیر شام جو ان پر احسان کر کے گیا ہے، وہ اپنے ملکوں میں امیر شام کے مجسمے سونے سے بنا کے لگاتے، کیونکہ اگر امیر شام نہ ہوتا دنیا کو علی کے اسلام پہ عمل کرنا ہوتا، وہ دنیا کو علی کے اسلام سے بچا کر گیا ہے۔ کہ اگر مغرب والوں کو پتا چلے نا وہ کون سا احسان کر کے گیا ہے کہ تجھے وہ اسلام دے کر گیا جو اس کا اپنا تھا، اس نے تجھے علی کے اسلام سے بچایا۔ تو بی بی سی پڑھ، صرف یہ مت کہو کہ 70,000 ممبروں سے علی کو، بھائی یہی کام ہو رہا ہے آج کے زمانے میں، اور تو اس کام کا شکار ہے، تو باشندہ ہے اس کام کا، تو ایجنٹ ہے، تو بھی وہی تجھے سکھاتا ہے، تو وہی باتوں کو یہاں وہاں جا کے نقل کرتا ہے۔ اگر کوئی کسی عالم کی برائی کر رہا ہے تو اس کا حصہ ہے، تو اسی کا بانٹنے والا ہے، تو اسی کے کام کی تشہیر کرنے والا ہے، تو اسی کام کو شیئر کرنے والا ہے، جگہ جگہ پہ پھیلانے والا ہے۔ یہی حمزات کا کام ہے جو خارجی مفتی، ناصبی مفتی، سعودی عرب سے فنڈڈ مفتی شیعوں کے خلاف کرتے ہیں۔ بدنام کرو ان کے علماء کو، بدنام کرو ان کے کردار کو، خراب کرو، اتنا خراب کرو کہ معاشرے میں جو بچہ بڑا ہو رہا ہے اس کے ذہن میں یہ چیز بیٹھ جائے۔ 70,000 ممبروں سے علی کو گالیاں دی گئی، بغضاً لأبیک۔ کس نے آ کے گالیاں ختم کی؟ عمر ابن عبد العزیز نے۔ کہتا میں کیسے ختم کرتا؟ معاشرے میں یہ بات اتنی جڑ پکڑ لی تھی لوگ، جوانوں کے ذہنوں میں، لوگوں کے، کہ علی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے۔ اب میں لعنت کیسے ختم کرواتا؟ اس نے ایک ترکیب ڈھونڈی۔ اس کے دربار میں ایک حکیم تھا، جو حکیم تھا غیر مسلم کافر تھا، لیکن اچھا حکیم تھا، دربار میں ڈاکٹرز اور حکیموں کو رکھا ہوا تھا، شاید اہل کتاب تھا، کیا تھا پتہ نہیں۔ اس نے اس کو بٹھایا اور اپنے دربار میں اپنے تمام تر بنو امیہ کے فقہا کو جمع کیا کہ جمع ہو جاؤ۔ فقہا جمع ہوئے، حکیم کو پہلے سے سکھایا، سارے ڈائیلاگز یاد کروائے کہ مجھے یہ کہنا، مجھ سے یہ پوچھنا، کیا کروں؟ کہا کہ جب میں اپنے تخت پہ بیٹھوں اور تمام تر بنو امیہ کے فقہا بیٹھے ہوں تو مجھ سے کہنا کہ بادشاہ سلامت میں اب اپنی بیٹے کے لیے آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگنا چاہتا ہوں۔ تمام تر فقہا بیٹھے تھے۔ اس نے کہا کہ عمر بن عبدالعزیز میں آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگنا چاہتا ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ تو کافر ہے، میں مسلم ہوں، اور مسلم کافر کو بیٹی نہیں دیتا۔ اس نے کہا عمر بن عبدالعزیز اگر ایسا ہے تو یہ بتا پھر تیرے نبی نے بیٹی علی کو کیوں دی تھی؟ پہلے سے سکھایا اس کو یہ سوال مجھ سے کرنا تاکہ جتنے فقہاء بنی امیہ، کیسے میں لعنت ختم کرواؤں؟ ایک بنو امیہ کے بادشاہ کے لیے مشکل ہے کہ علی پر سب و شتم ختم کروائے، کیونکہ حمزات کے ذریعے شیطان نے اور شیطانی کارندوں نے جو جس نے اتباع شیطان اور شرک جلی میں مبتلا تھے، انہوں نے علی کے خلاف یہ کام کیا تھا۔ کہ بادشاہ سلامت اگر ایسا ہے تم بیٹی نہیں دے سکتے تو یہ بتاؤ تمہارے نبی نے علی کو بیٹی کیوں دی تھی؟ اس نے کہا کہ علی اکابر امت سے تھے اسی لیے دی تھی۔ کہ اگر علی اکابر امت سے تھے پھر تیرے ممبروں سے علی پر لعنت کیوں کی جاتی ہے؟ بتاؤ علی کو برا بلا کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ کہنا تھا عمر بن عبدالعزیز اپنے فقہا کو کہا کہ جواب دو اس کا، کیوں لعنت بھیجی جاتی ہے ممبروں سے اور شام کے ممبروں سے اور حکومت اسلامی میں کیوں علی کو برا بلا کہا جاتا ہے؟ جواب دو۔ ایک مسیحی سوال کر رہا ہے، سارے فقہا خاموش۔ اس نے کہا اگر تیرے پاس جواب نہیں تو آج کے بعد ممبر سے کوئی علی کو برا بلا نہیں کہے گا۔ اس طرح سے معاشرے میں چھٹے امام کے زمانے تک مولا کی قبر پنہا ہے، کیونکہ اتنی نفرت مولا علی کے دلوں میں ڈالی گئی تھی، یہ قبر کی جا کے توہین کرتے کہ آج تجھے سعودی عرب کے ان جاہلوں اور ناصبیوں اور متعصب لوگوں میں یہ بدعتیں نظر نہیں آتی کہ جنت البقیع کو خراب کر دیا۔ آج کیا حال ہے نبی کے نواسوں کی قبروں کا؟ یہ تو نبی کا روزہ بھی خراب کرنا چاہتے تھے، لیکن مصر کے مسلمانوں نے غیرت کی کہ اگر یہ کام کرو گے تو ہم پھر تمہارے اوپر حملہ کریں گے۔ دھول اور مٹی پڑ چکی ہے نبی کی قبر پر، ہے کوئی جا کر زیارت کرے گا؟ وہی تعصب، وہی بچپن سے چیزیں ان کے ذہن میں ڈال ڈال کے ان کے ایمان کو، اور سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کی اتباع میں، لیکن ہیں کس کی اتباع میں؟ شیطان کی اتباع میں۔ وہ جانتا ہے کہ معاشرے میں کیسے کام کرنا ہے۔ شیطان اتنا اپنے سسٹم کو ایسا بناتا ہے کہ تجھے سسٹم میں گرفتار کر دیتا ہے۔ جتنی تمہاری معاشرے میں پریشانیاں اور بیماریاں ہیں اور شیعہ اس ذلت اور خاری میں رہ رہا، کس وجہ سے؟ کیونکہ ہم اسی سسٹم کی اتباع میں ہیں۔
اور پھر کہ مولانا پاکستان کے شیعہ کیوں لبنان کی طرح نہیں ہے، ایران کی طرح نہیں ہے؟ بھائی کیسے بنو گے جب تم اسی سسٹم کے پیروکار بن جاؤ گے۔ دوسرا فرمایا ہمزات، اور دوسرا ہے نفخات۔ نفخات پہلے اس امام کو ذلیل کرتا ہے نا، امام حق کو ذلیل کرتا ہے، بدنام کرواتا ہے۔ بدنام کروانے کے بعد جب اس کی شخصیت ختم ہو جاتی ہے تو پھر شیطان نفخات میں آتا ہے، پھر کیا کرتا ہے؟ اس امام عادل کے مقابلے میں امام جور کو بناتا ہے، فیک پرسنالٹی، فیک امام، فرعون کو بنانے کا، اس کے مقابلے میں ایک کاذب، ایک جھوٹا امام لائے گا، اس امام کو لا کر کھڑا کر دے گا کہ جب مولا علی نے سنا کہ انہوں نے شورا بنائی ہے، سقیفے کے بعد ایک شورا بنی نا، 6 لوگوں کو منتخب کیا کہ خلیفہ کون بنے، تو مولا فرماتے ہیں کہ علی کو افسوس ہے، انہوں نے علی کو ان کے مقابل میں جا کے کھڑا کر دیا ہے۔ مولا فرماتے ہیں مجھے ان کی برابری میں لا رہے ہیں، کہاں علی اور کہاں وہ۔ یہاں تک مولا نے فرمایا کہ الدہر انزلنی ثم انزلنی ثم انزلنی، اس معاشرے نے علی کو اتنا نیچا کیا، اتنا نیچا کیا، اتنا نیچا کہ اب لوگ کہتے ہیں علی یا معاویہ، کہ تم نے علی کو معاویہ کے ساتھ لا کر کھڑا کر دیا۔ کہاں وہ عابد، کہاں وہ زاہد، کہاں وہ مفسر قرآن، کہاں وہ قاری و تالی قرآن، کہاں وہ برادر رسول، کہاں وہ شوہر بطول، کہاں وہ بابا حسنین۔ اتنا معاشرہ نیچے لاتا ہے۔ یہ شیطان کا کام تھا کہ اصل امام کے مقابلے میں ایک بدل کو، فارسی میں کہتے ہیں ایک بدل چیز کو، نقلی چیز کو لا کے کھڑا کر دیتا ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھنا، جب نقل بنتا ہے نا تو اصل کی ویلیو ویسی بڑھ جاتی ہے۔ فیک کرنسی کے فیک کرنسی ہوگی تو پتا چلے گا کوئی اصل ہے، فیک سونا ہوگا تو پتا چلے گا کوئی اصل ہے۔ تو یہ فیک آ کر بتاتے ہیں کہ جاؤ کسی اصل کو ڈھونڈو۔ بھئی آپ فیک آدمی ممبر پہ بٹھا دو، بھئی میں عالم ہوں، امامہ پہن کے، لباس پہن کے بیٹھ جائے، اب ہے تو فیک نا۔ فیک کرنسی سے نہ دودھ نہیں لے سکتے تو فیک امام سے جنت کہاں لے سکتے ہو بھائی؟ مولانا کا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، تو ایک فیک بندہ بیٹھ گیا ممبر پہ، چلو آپ کو تھوڑا اعصابی دیں، سیریس ہو گئے آپ لوگ بہت، ممبر پہ بیٹھ گیا کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی۔ اب کیونکہ فیک تھا، اسے بھی پتا ہے، فیک کو پتا ہے میں فیک ہوں۔ جب یہ ممبر رسول پہ بیٹھتے تھے نا، پتا تھا کہ علی کو سب سے زیادہ علم ہے، پھر مشورے علی سے، سوال علی سے، مدد علی سے، اور وہ لوگ کہتے ہیں علی سے مشورے لیتے تھے، کیوں نہ لیتے؟ یہ کوئی فخر علی سے مشورے، تو فخر علی ہے۔ تو ہم اس لیے لمبا راستہ نہیں ڈھونڈتے، ہم سیدھا علی کے پاس ہی جاتے ہیں۔ اب میں اس سے پوچھوں اور وہ پھر جا کے علی سے پوچھے تو سیدھا تو علی کے در پہ چلا جانا۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ یہ بندہ ممبر پہ گیا اور اس نے کہا کہ میں، کیونکہ شیعہ کہتے ہیں یا ائمہ اہل بیت کہتے ہیں کہ کسی نے، حالانکہ یہ دعویٰ کسی امام مولا علی کے علاوہ بھی کسی امام نے نہیں کیا، اس کی وجہ تھی، وجہ یہ تھی کیونکہ کچھ ایسی صفات، یہ بھی ایک بہت اچھا ٹاپک ہے کہ کچھ ایسی صفات صرف مولا علی سے منسوب تھی، اہل بیت نہیں چاہتے تھے اس میں شیئرنگ ہو جائے۔ مثال کے طور پہ لقب امیر المؤمنین، یہ لقب مختص تھا مولا علی کے لیے، اور چھٹے امام کو کسی شخص نے کہا سلام علیک یا امیر المؤمنین، امام نے کہا آج کے بعد مجھے نہ کہنا مومنوں کا امیر، بس میرا بابا علی ہے۔ یہ شخص ممبروں پہ گیا اور اس نے اپنے بندے بٹھائے، کہ دیکھو میں بھی وہی دعویٰ کروں گا جو علی والا ہے، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، لیکن اپنے بندے بٹھائے۔ خطیب جیسے اپنا مجمع لاتا ہے نا واہ واہ کے لیے، ہاں یہ بھی روٹین ہے ہمارے یہاں، 20 لوگ اپنے آ رہے ہیں، واہ واہ کی جا رہی ہے۔ اور یہ ڈھونڈنا ہو نا تو دیکھنا، اگر صرف مجمع کے آگے کے لوگ واہ واہ کر رہے ہیں تو سمجھ جانا اپنے ہیں، اگر سارا مجمع واہ واہ کر رہا ہے۔ آج مولوی سے لے کر سب اسی ہمزات میں، نفخات میں مبتلا ہیں کہ بندے کا اعتبار خدا پہ نہیں ہے، بندوں پر ہے۔ بھائی 6 بندے لاؤں گا تو مجلس کامیابی، اللہ کامیابی دیتا ہے، تو بندوں پہ بھروسہ کر رہا ہے۔ اس نے بھی یہی کام کیا کہ اس نے چند بندے لائے اپنے مسجد میں بٹھا دیے اور کہا دیکھو میں یہ دعویٰ کروں گا لیکن سوال مجھ سے آسان پوچھنا، اپنا مولوی اپنے بندے۔
اس نے کہا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو جو کچھ پوچھنا ہے۔ اب تاریخ بھی جب کسی کو ذلیل کرنے پر آئے، اب اس کے چھوٹے چھوٹے شاگرد تھے، جوان تھے، علم تو تھا نہیں کیونکہ ان کے پاس علم تو ہے ہی نہیں۔ میں وہی کہتا ہوں یہ تفسیر بھی پڑھتے ہیں تو WC کے لطیفے ہوتے ہیں، کوئی ذرہ برابر جاؤ تفسیر میزان پڑھو تو جو پتہ چلے کہ تفسیر قرآن ہوتی کیا ہے۔ ہاں آپ علم اہل بیت سے ان کو روشناس کرائیں۔ ایک عالم خمینی جیسا ان کے پاس نہیں، مطہری جیسا ان کے پاس نہیں، طباطبائی جیسا ان کے پاس نہیں۔ ہاں جب ہمارے اماموں جیسے امام نہیں ہیں تو ہمارے علماء جیسے علماء کہاں ہوں گے؟ نور الہی جن کے وجود میں تجلی کرتا تھا۔ اس نے کہا سوال مجھ سے آسان کرنا۔ ایک بندہ اٹھا، قبلہ صاحب میرے کان کتنے؟ اس نے کہا بیٹا 2 کان ہیں، ذرا مشکل سوال کر رہے۔ دوسرا اٹھا، قبلہ صاحب میری انگلیاں کتنی؟ عجیب جاہلانہ سوال ہو رہے تھے، یعنی دعویٰ علی والا سوال بچوں والے۔ ایک خاتون بیٹھی تھی پردے کے پیچھے مسجد میں، اس نے کہا عجیب بات ہے، یہ تھی علی کی ملنگ، علی کی ماننے والی۔ اس نے کہا مولانا صاحب کان کتنے ہیں، انگلیاں کتنی ہیں تو سب کو پتا ہے، میں مشکل سوال نہیں کرتی کیونکہ تم نے دعویٰ علی کا کیا ہے، تو میں بھی تیرا ظرف دیکھ کر تجھ سے سوال کروں گی کہ یہ بتا جو امامہ سر پہ پہنا ہوا ہے اس کے بل کتنے ہیں؟ کہا مولوی صاحب امامہ بھی تیرا ہے، باندھا بھی تو نے ہے، اتنا مشکل سوال تو نہیں ہے، بتا اس کے بل کتنے ہیں۔ اب جو مولا جیسا دعویٰ کرے بے حیا تو ہوگا ہی نا۔ اس نے اسی وقت امامہ اتارا اور گننا شروع کی، 1 2 3 4 5۔ اس نے کہا میرے امامے میں 7 بل ہیں۔ کہ مولوی صاحب میرے ایک سوال نے تمہارا امامہ اتار دیا، دوسرا سوال کروں گی پتہ نہیں تو کیا کیا اتارے گا۔ یہ دعوے بہت ہوئے۔ اس وقت اس شخص نے کہا تھا کہ بھائی سلونی کے دعوے نے مجھے تو ذلیل ہی کر دیا۔ تو جو بھی علی کے مقابلے میں آیا دنیا بتاتی ہے وہ ذلیل ہو کر ہی دنیا سے گیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو پہلا کام ہمزات، اس پرسنالٹیز کو یہ خراب کرتے ہیں، گراتے ہیں۔ وہی کام جو آپ دیکھتے ہیں وہ شیطانی صفات والا، شیعہ ایسے، شیعہ ویسے، امام ایسے، امام ویسے، یہ پہلے امام عدل کو اور امام حق کو خراب کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب خراب کیا تو اس کے مقابلے میں فیک پرسنالٹیز لاتے ہیں، اس کے مقابلے میں فیک امام لاتے ہیں۔ اور آج یہ مسلمان سوچے بھائی، صحیح بخاری صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ میرے بعد 12 خلیفے ہوں گے، کلہم من قریش، کبھی کہا خلیفہ، کبھی کہا نقیبن، کبھی کہا رجلن، کبھی کہا قیمن، کہ میرے بعد 12 رجل، میرے بعد 12 خلیفے، میرے بعد 12 نقیب، میرے بعد 12 قیم، کلہم من قریش۔ موثق حدیث ہے، آج تک ایک بھی اہل سنت کا عالم جواب نہیں دے سکا، کیونکہ خلفائے راشد کو ملاؤ، بنو عباس کو ملاؤ، بنو امیہ کو ملاؤ، پھر بھی 12 نہیں ہوتے، 12 سے زیادہ ہوتے ہیں۔ عدد پورا ہوتا ہی نہیں ہے کہ 12 کیسے کریں۔ اور یہ دلیل ہے کہ 12 خلیفے ہوں گے، ہر زمانے میں ہوں گے۔ تو مسلمان سوچے آج کے زمانے میں خلیفہ کون ہے؟ یہ تو زندہ مثال ہے نا نبی کے کلام سے۔ آج کے زمانے میں کوئی جواب نہیں دے سکتا، لیکن علی کے ماننے والا دے سکتا ہے آج بھی۔ اور خود کہتے ہیں ان 12 نقیبوں اور خلیفوں میں جو آخری ہوگا وہ مہدی ہوگا۔ خود اہل سنت کہتے ہیں آخری میں، بھائی تمہیں پہلے کا بھی، ہم تجھے پہلے کا پتہ بھی دے رہے ہیں، آخری کا پتہ بھی دے رہے ہیں۔ جب پہلا مہدی ہے، جب پہلا علی ہے، آخری مہدی ہے، تو بیچ والے بھی آ کے ہم سے پوچھ لے۔ تو آپ کے پاس نبی کی ہر حدیث کا جواب موجود ہے، کیونکہ آپ نے دامن قرآن کو بھی پکڑا، دامن اہل بیت کو بھی پکڑا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب حمزات آپ نے سمجھ لیا اور اس کے بعد نفخات آپ نے سمجھ لیا۔ تیسرا کام جو شیطان کرتا ہے بہت مشکل کام ہے، جس میں ہم سب کو جکڑ ہے، کیونکہ پہلے کام سے بھی براءت کرنا آسان ہے۔ مثلا اس نے اس امام کو اگر برا بلا کہا، آپ نے اس سے براءت کی، آپ نے علی کی شان میں قصیدے پڑھے، یہ بھی کام آسان ہے۔
اس نے فیک امام بنایا، آپ نے فیک کو چھوڑ دیا اور آپ نے علی بن ابی طالب کی اطاعت کی۔ تیسرا کام بڑا مشکل ہے، جس کو کہتے ہیں نفسات، نفاسات فی العقد، یہ نفسات کو پیدا کرتا ہے۔ نفسات کیا ہے؟ یہ تیرے وجود میں ضرورتوں کو پیدا کرتا ہے، وہ ضرورتیں جو شیطانی ضرورتیں ہیں، یہ تجھے عبد ضرورت بناتا ہے، یا اور آسان کروں، یہ تجھے عبد عادت بناتا ہے، یہ تجھے عادتوں کا غلام بناتا ہے۔ پہلے ضرورت بناتا ہے، پھر ضرورت کو عادت بناتا ہے، پھر تجھے عادت کا غلام بنا دیتا ہے۔ اب تو اس عادت کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، اب تو اتباع عادت میں چلا۔ جب اتباع عادت، وہ عادت شیطانی عادت ہے، لہذا تو عبادت شیطان کرنی، یہ شرک خفی ہے۔ چھوٹی سی مثال دوں، آپ کو ایک عادت ہے موبائل کی، تصور کر سکتے ہو ایک ہفتہ بغیر موبائل کے رہ کے دکھاؤ، زندگی اجیرن ہو جائے گی، مزہ نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے موبائل کی عادت ڈال دی۔ اب 30 سال پہلے موبائل کا تصور بھی تھا، کیوں نہیں تھا؟ کیونکہ موبائل کی ضرورت نہیں تھی نا۔ اب کیونکہ موبائل کی ضرورت ہے تو عادت ہے، جب عادت ہے تو میں موبائل کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ہاں، بندہ مولا علی کے بغیر تو رہ لے گا، لیکن موبائل کے بغیر بڑا مشکل ہے موبائل کو چھوڑنا۔ اتنا ساتھ امام زمانہ کے ساتھ بھی نہیں جتنا میرا موبائل کے ساتھ، چھوٹتا ہی نہیں مجھ سے۔ 24 گھنٹہ جیب میں ادھر ہے کہاں ہے، اور ذرا سا مہنگا ہو اور گم ہو جائے تو پھر حزن بھی ہوتا ہے نا۔ اب سمجھ رہے حزن، لا خوف علیہم، سمجھ رہے نا؟ وہ ضرورت بناتا ہے اور ضرورت میں عادت بناتا ہے اور عادت سے محبت بناتا ہے، جب وہ چھوٹتی ہے تو حزن آتا ہے۔ موبائل گم ہوا، بندہ محزون ہو گیا۔ گاڑی کو ضرورت بنایا، گاڑی گم ہو گئی، بندہ محزون ہے۔ ایک ہفتے سے کھانا نہیں کھا رہا، میری گاڑی گم ہو گئی ہے، میری موبائل گم ہو گئی ہے۔ ضرورت ایجاد کرتا ہے۔ اب بچہ ضد کرتا ہے باپ سے، مجھے یہ موبائل چاہیے، وہ بھوک ہڑتال کرتا ہے گھر میں کہ نہیں لے کر دو گے میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ دیکھ رہے ہو کتنے اچھے طریقے سے تیری زندگی میں ضرورتوں کو پیدا کر رہا ہے۔ اتنی ضرورتیں بناتا ہے، اتنی ضرورتیں بناتا ہے، تو ان ضرورتوں کے پیچھے بھاگتا ہے۔ کتنے ہمارے ایسے مومنین ہیں جن کے گھروں میں اتنی چیزیں ہیں جن کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہے، جن کا استعمال نہیں ہے لیکن ہے۔ امیروں کے گھروں میں جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں ایک پینٹ لگی ہوئی ہے، بھائی کتنے کی لیے تم نے؟ یہ کہا مولانا بہت مہنگی ہے، 2 لاکھ کی ہے۔ استعمال میں ہے یہ میرے؟ نہیں ہے، لیکن میں نے دیوار پہ لگائی ہوئی ہے۔ اتنی کتنی چیزیں میرے بیڈ روم میں، میرے کمرے میں، میرے ہال میں پڑی ہوئی ہیں جن کو میں استعمال بھی نہیں کرتا، لیکن کیونکہ شیطان نے ایجاد ضرورت کیا ہے میں اسے لے کر آتا ہوں۔ اب قرآن میں آواز آتی ہے، انہی چیزوں کا تجھ سے سوال ہوگا، انہی لوگوں کو خدا مس کرے گا، تجھے جہنم کی آگ کو چکھائے گا کہ تم نے زندگی میں ان چیزوں کو لایا جن کی ضرورتیں نہیں تھی، لیکن وہ ضرورت تیری نہیں تھی، اس ضرورت کو شیطان نے تیری زندگی میں پیدا کیا تھا۔ آسان سی مثال دو، ایک بندہ سگریٹ پیتا ہے، کیوں پیتا ہے؟ کیونکہ سگریٹ کی ضرورت کو محسوس کرتا ہے۔ میں سگریٹ نہیں پیتا، کیوں؟ کیونکہ میں سگریٹ کی ضرورت کو محسوس نہیں کرتا۔ جب اس کی ضرورت اس کی عادت بن گئی، اب وہ پیسہ خرچ کرے گا۔ ایک انسان کو نشے کی عادت ہے، وہ چوری کرے گا، وہ گٹر کے ڈھکن بھی اٹھا کر لے کر جائے گا کیونکہ اس میں ضرورت ہے۔ آپ کیوں نہیں کرتے یہ کام؟ کیونکہ آپ کی زندگی میں وہ ضرورت نہیں ہے۔ وہ پہلے تجھ سے کھڈا کھدواتا ہے، کھدوانے کے بعد پھر تجھی سے بھرواتا ہے۔ تو روز کھڈے کھودتا ہے، پھر روز ان کھڈوں کو بھرتا ہے، لیکن جس نے اس ضرورت کو کھڈا کھودا ہی نہیں تو بھائی بھرنا کیسا؟ تو وہ پہلے ضرورت کو ایجاد کرتا ہے، پھر تجھے اس ضرورت کے پیچھے بھگواتا ہے، پھر اس کو عادت میں بدل دیتا ہے، پھر تجھے غلام عادت بنا دیتا ہے۔ اب یہ کہتا ہے میں غلام علی ہوں، پر غلام علی نہیں ہوتا، غلام عادت ہوتا ہے۔